کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ لڑکی کی ماں بہت بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کا سارا کام لڑکی ہی کرتی تھی، یہاں تک کہ پانی بھی لڑکی بھر کر لاتی تھی۔ ایک دن اس گاؤں میں کسی شہر سے ایک امیر لڑکا آیا اور گاؤں میں کافی دور جانے کے بعد راستے میں اس لڑکے کی گاڑی کا انجن گرم ہو گیا اور گاڑی رک گئی۔ لڑکا گاڑی سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کوئی نظر آ جائے اور یہ اس سے مدد مانگے۔ لڑکے کو ایک لڑکی مٹکے میں پانی لے جاتے ہوئے نظر آئی اور لڑکا اس کے پاس گیا اور اس سے مدد کے لیے پوچھا۔ لڑکی مدد کرنے کے لیے لڑکے کی گاڑی کے پاس آئی اور گاڑی کے انجن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالا۔ لڑکے نے شکریہ ادا کیا اور لڑکی چلی گئی۔ وہ لڑکی کسان کی بیٹی تھی۔ کسان کی بیٹی بہت حسین تھی، اس لیے اس لڑکے کو پسند آ گئی۔ لڑکے نے من ہی من اس لڑکی سے نکاح کرنے کا سوچ لیا، اس لیے گاؤں میں کرائے کا گھر لیا اور اس لڑکی سے دوبارہ ملنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اتنے بڑے گاؤں میں وہ کہاں ملے گی۔ لڑکے نے سوچا کہ وہ کل اسی جگہ جائے گا جہاں اس کی گاڑی رک گئی تھی اور اس لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے دن لڑکا وہاں پہنچ گیا اور اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ جب لڑکی کو آتا دیکھا تو لڑکا درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ اسی طرح وہ لڑکی کے پیچھے جاتا رہا، لیکن لڑکی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکا اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن لڑکی نے نظر انداز کر دیا۔ کافی دن اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن لڑکی نے رک کر لڑکے کو آواز دی، میں جانتی ہوں آپ میرا کئی دنوں سے پیچھا کر رہے ہیں اور مجھے چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ جب لڑکی نے یہ کہا تو لڑکا درخت کی آڑ سے باہر آ گیا اور لڑکی کے سامنے آ کر اسے کہا، آپ مجھے پسند آ گئی ہیں اور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے یہ سنا تو حیران ہو گئی اور اپنی نظر نیچے کر لی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد لڑکی بولی، آپ امیر گھرانے سے ہیں اور میں ایک غریب کسان کی بیٹی ہوں، تو ہماری نکاح کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر لڑکا بولا، میں کچھ نہیں جانتا، آپ مجھے بہت پسند ہیں اور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، آپ میرے والدین سے بات کر سکتے ہیں، میں اپنے والدین کا بہت احترام کرتی ہوں، وہ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ لڑکے نے کہا، آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کے والدین سے بات کر لوں گا، مجھے کیا پریشانی ہوگی، میں نے کون سی جہیز کی ڈیمانڈ رکھنی ہے۔ لڑکا اس لڑکی کے گھر جاتا ہے اور لڑکی کے والدین سے بات کرتا ہے۔ لڑکی کا والد لڑکے کی بات سنتا ہے اور کہتا ہے، میں بھی اپنی بیٹی کی نکاح کسی اچھے لڑکے سے کروانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی بیٹی کی نکاح کروا سکوں۔ لڑکے نے کہا، ابھی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ لڑکی کے والد نے کہا، میرے پاس تو صرف 1000 روپے ہی پڑے ہیں، 1000 روپے میں شادی کیسے ہوگی؟ لڑکے نے کہا، شادی تو 1000 روپے میں بھی ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے والد صاحب نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، وہ کیسے؟ لڑکے نے کہا، آپ کل میرے ساتھ چلیے۔ اگلے دن لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے، آپ اپنے خاندان کے خاص اراکین کو لے کر میرے ساتھ چلیے۔ وہ سب اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دور جا کر ایک مٹھائی کی دکان کے سامنے لڑکا گاڑی روکتا ہے اور لڑکی کے والد صاحب کو کہتا ہے، آپ 2 کلو اچھی سی مٹھائی لے آئیے۔ وہ مٹھائی لے آتے ہیں اور اس کے بعد لڑکا کورٹ کے سامنے گاڑی روکتا ہے اور کورٹ میں لڑکی کے ساتھ شادی کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے لڑکی کے والد صاحب سے، ہو گئی شادی، اب آپ مٹھائی بانٹ دیجئے، اور ہو گئی 1000 روپے میں شادی، آپ کا اور کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ لڑکی کے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لڑکی کا والد صاحب لڑکی کو رخصت کرتا ہے اور لڑکی لڑکے کے ساتھ، جو اب اس کا خاوند ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ لیکن شادی کے 1 مہینے بعد ہی لڑکے کی سڑک حادثے میں موت ہو جاتی ہے۔ لڑکی حادثے والی جگہ پر جاتی ہے، لیکن مردہ جسم کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔
لڑکے کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور مردہ جسم اور خون سے لت پت کپڑے گھر آ جاتے ہیں۔ لڑکے کا جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ لڑکی نے وہ خون سے سنے کپڑے دھوبی کو دھونے کے لیے دینے چاہے، لیکن دھوبی نے کہا، باجی یہ کپڑے پھینک دیجئے، یہ بیکار ہو گئے ہیں۔ لڑکی کو غصہ آ جاتا ہے اور دھوبی کو کہتی ہے، تم رہنے دو، میرے پاس یہ کپڑے ان کی یاد کے طور پر رہیں گے، میں یہ کپڑے سنبھال کر رکھوں گی۔ لڑکی نے کپڑے خود دھوئے لیکن خون کے داغ نہیں گئے۔ جب رات کو لڑکی سو گئی، خواب میں لڑکی کو ایک بڑھیا نظر آئی۔ لڑکی ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ اگلے دن لڑکی نے کپڑے پھر دھوئے لیکن داغ نہیں گئے۔ رات کو لڑکی کو پھر وہی خوفناک چہرے والی بڑھیا نظر آتی ہے اور کہتی ہے، یہ داغ ایسے نہیں جانے والے۔ ایسا کچھ ہفتوں تک چلتا رہا۔ لڑکی کے لیے سونا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لڑکی کے گھر کی گھنٹی بجتی ہے۔ لڑکی نے دروازہ کھولا تو ڈر کے مارے چیخ پڑی۔ وہی خواب میں نظر آنے والی بڑھیا اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا، ڈرو نہیں بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم کپڑوں کے داغ سے پریشان ہو، لیکن وہ داغ ایسے نہیں جانے والے، کیونکہ بنیادی طور پر تم واشنگ پاؤڈر ہی غلط استعمال کر رہی ہو۔ یہ لو سرف ایکسل، اس سے داغ ضرور چلے جائیں گے۔ اور وہ بڑھیا بنا پیسے لیے ہی لڑکی کو سرف ایکسل دے کر چلی جاتی ہے۔ لڑکی نے ان کپڑوں کو سرف ایکسل سے دھویا تو داغ ایک دم سے چلے گئے۔ تو داغ دور کرنے کے لیے سرف ایکسل استعمال کیجیے۔